دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا جو دردناک اور حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی بہت ساری اتہاسک کتابوں کے ساتھ ساتھ اسلام دھرم کی دوسری سب سے پوتر یعنی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ دراصل دوستو یہ بات ہے اس دور کی کہ جب مسلمانوں نے جنگ خیبر میں جیت حاصل کی تھی۔ یاد رہے کہ جنگ خیبر نام کی یہ وہی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ تھا، اور اس جنگ کو جتانے میں سب سے بڑا اور سب سے اہم کردار جس انسان نے ادا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا تھے۔ فی الحال دوستو جنگ ختم ہو جانے کے بعد بھی آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن اور خیبر میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی کچھ دن اور خیبر میں ہی رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ جنگ میں جیتنے کے باوجود بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا تھا، اور جو یہودی امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے وہ جنگ کے بعد بھی خیبر کے علاقے میں ہی رہ رہے تھے۔ ایون ایک یہودی عورت کہ جس کا نام اتہاس کی کتابوں میں زینب بنت حارث بتایا جاتا ہے اور جو سلام بن مشکم کی بیوی ہوا کرتی تھی، اس نے جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ نے اس کی دعوت کو بھی بڑی خوشی خوشی قبول کیا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے اس کو اپنے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ آخر آپ دعوت میں کیا کھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دعوت کا وقت آنے پر آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے بھی پہنچے تھے، مگر وہ یہودی عورت کہ جو اندرونی طور پر مسلمانوں کی دشمنی میں جل رہی تھی اور اپنے جیسے اور بھی بہت سارے یہودی سرداروں سے ملی ہوئی تھی، اس نے اس دعوت میں کھانے کے طور پر پیش کیے جانے والے بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ یہ زہر دراصل بکری کے ران کے گوشت میں ملایا گیا تھا، کیونکہ دعوت سے پہلے جب اس نے آپ سے آپ کے فیوریٹ یعنی سب سے پسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے اس کو بکری کے ران کا گوشت ہی بتایا تھا۔ فی الحال جب دعوت کے دسترخوان پر زہر سے بھرپور اس گوشت کو پیش کیا گیا اور آپ نے جیسے ہی اس گوشت کی پہلی بوٹی کو اپنے منہ میں رکھا تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے سبھی ساتھیوں کو بھی حکم دیا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ مگر افسوس اس وقت تک بھی آپ کے ایک ساتھی اس گوشت کو صحیح طور پر کھا چکے تھے، جس کی وجہ سے زہر نے پوری طرح سے اپنا اثر دکھایا اور ان کی اس زہر کی وجہ سے ہی شہادت ہو گئی۔ دراصل اللہ کے حکم سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بوٹی نے ہی زہر کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دوسری طرف جب اس عورت کے ساتھ ساتھ دوسرے سبھی یہودیوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف اپنا جرم قبول کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ اگر آپ ایک سچے نبی ہوں گے تو آپ کے اوپر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر آپ ایک سچے نبی نہیں ہوں گے تو ہم کو بھی آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب ظاہر ہے دوستو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں خود اپنے لیے کبھی بھی کسی انسان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اتنے زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، ایسی چیزیں کی گئیں کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، مگر جب بعد میں اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہی آپ کے ایک ساتھی یعنی آپ کے ایک صحابی کی شہادت ہو گئی تھی تو پھر رولز کے مطابق یعنی قانون کے مطابق اس زینب بنت حارث نام کی عورت کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4428 میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری وائف یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ بیمار رہا کرتے تھے تو اس وقت آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ خیبر کے موقع پر جو میں نے وہ زہر سے بھرپور ٹکڑا کھایا تھا اس کا درد میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ دراصل دوستو خیبر کے یہودی کے جو میدان میں مقابلہ نہ کر سکے تھے اور مسلمانوں سے خیبر کی جنگ ہار چکے تھے، وہ خیبر کا بدلہ لینے کے لیے سازش کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے زینب بنت حارث نام کی اس عورت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور اس کی مدد سے نہ صرف کھانے میں زہر ملایا بلکہ اسی عورت کے ذریعے سے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی پتہ کر لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے بکری کی ران میں ہی زہر ملایا تھا۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شہادت کے باوجود بھی زینب بنت حارث نام کی اس عورت کو قتل کیا گیا تھا یا پھر معاف کیا گیا تھا یا پھر بعد میں اس نے خود ہی خودکشی کر لی تھی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
यानी अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग मुस्लिम स्कॉलर्स अपनी अलग अलग राय रखते हैं। हाँ, ये बात बहुत सारी किताबों से क्रिस्टल क्लियर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बॉडी में यानी उनके जिस्म में इस जहर का असर उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में देखने को मिला था, और इसी जहर के असर ने ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात में एक अहम किरदार अदा किया था। हालांकि दोस्तों, मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें हमेशा से ही एंटी मुस्लिम वीडियोस बनाने वाले लोग ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस जहर की वजह से बड़ी ही दर्दनाक और ख़तरनाक तरीके से वफ़ात हुई थी। इतना ही नहीं, वो इस वाक़ये के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ये क्लेम भी कर रहे हैं कि वो एक झूठे नबी थे, क्योंकि अगर वो सच्चे नबी होते तो उनके ऊपर जहर कोई असर नहीं करता। क्योंकि जैसा कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से ये वादा किया है कि हम तेरी दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई एक सच्चे नबी थे तो उनकी फिर अल्लाह ने हिफाजत क्यों ना की। तो ऐसे दावे करने वाले लोगों को सबसे पहले तो इस वाक़ये को ऐतिहासिक किताबों के तौर पर देखना चाहिए, यानी इसके वक्त और इसकी टाइमिंग को चेक करना चाहिए। आपको बताता चलूँ कि जो जंग खैबर का ये वाक़या हुआ था यानी जहर वाला, वो दरअसल 7 हिजरी में हुआ था, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात 11 हिजरी में हुई थी। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है यानी जो वक्त है वो लगभग 4 साल का है। अब आप लोग ज़रा लॉजिकली सोचिए कि एक ऐसा ख़तरनाक जहर कि जिसकी वजह से एक इंसान की यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक साथी की फ़ौरन वफ़ात हो गई थी और वो थोड़ी देर भी उस जहर के असर को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तो आखिर उस जहर को अपनी बॉडी में लिए हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 साल तक कैसे सर्वाइव करते रहे, यानी 4 साल तक उस जहर ने उनको कोई भी नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि आखिरी दिनों में यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात से बिल्कुल पहले इस जहर का आपकी बॉडी में असर दिखाना ये इसलिए था क्योंकि अल्लाह ताला अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहादत का मर्तबा देना चाहता था, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के साथ इस बात की ख्वाहिश की थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। इसके अलावा ये बात भी गौर व फिक्र करने वाली है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर कैसे हुई थी कि उस खाने में जहर मिला हुआ है, क्योंकि आपने पहला लुक़मा लेते ही न सिर्फ अपने आप को रोक लिया था बल्कि अपने सारे साथियों को भी ये ऑर्डर दे दिया था कि फ़ौरन हाथ खींच लो, क्योंकि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। वरना जाहिर है आपके वो दोस्त यानी आपके वो सहाबी कि जो आपकी तरफ से रुकने का ऑर्डर देने से पहले ही उस खाने को पूरी तरह से निगल चुके थे, उनकी तो बाद में वफ़ात हो ही गई थी। तो जाहिर है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस बात से पहले ही खबरदार हो जाना कि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, ये खुद में एक अल्लाह के पैगंबर की निशानी है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।